اچھا آج میں تضادات پہ بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے پی ٹی آئی کے تضادات نکالے. اب آپ لوگ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں یہاں انویسٹ کریں, یہاں پہ اپنے سارے ایسٹ بنائیں, اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر سے پیسے یہاں لائیں, سب کچھ کریں. فیفن کی رپورٹ چھپی ہے جو گوشوارے سرکاری جمع ہوئے ہیں لوگوں کے اپنے. شہباز شریف کے پاکستان میں اثاثے کم ہیں, اس سے زیادہ باہر ہیں. نواز شریف صاحب کے بھی اثاثے باہر ہیں. بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, سب کے کروڑوں کروڑوں کے اثاثے باہر ہیں. لسٹ چلتی رہتی ہے. مریم نواز صاحب کی کل تک کوئی جائیداد نہیں, 80 کروڑ ہے. اگر ملک کے وزیر اعظم کے باہر کے اثاثے پاکستان سے زیادہ ہوں, اگر آپ کی پارٹی کے جو سینئر رہنما کہہ لیں, جو آئرن ان کا ٹائٹل اس وقت نواز شریف صاحب تو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے اثاثے باہر ہوں, یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. لندن میں ہم نہیں دیکھتے, یہ ہم امریکہ میں نہیں دیکھتے, ہم کہیں نہیں دیکھتے. ان کے جو رولنگ کلاس ہے ان کے اثاثے ملکوں میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان میں آئیں جائیدادیں بنائیں. جو بنانے والے, قانون بنانے والے آپ کی پارٹی کے لیڈران, ان کی جائیدادیں باہر ہیں. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس پہ جو ہمارے حالات ہیں وہ شاید ہندوستان میں تو ایسے حالات نہیں رہے, باقی ملکوں میں بھی نہیں رہے. جب آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ لوگوں کو یہاں پہ جینے کا حق نہیں دیں گے, لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باہر بھجوا دیں گے, اور واپس کو اگر آنا چاہے گا تو اس کو بھی اسپیشل جہاز میں بٹھائیں گے اور پھر اس کو واپس بھیجیں گے. تو ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وہاں باہر اس کا رہنا اس کی مجبوری بنی ہے یا بنتی ہے, تو وہ کیا پھر وہاں پہ وہ بھیک مانگے گے؟ تو چلیں واپس آنے کے بعد مان لیا, چلیں آپ کی یہ دلیل مان لی, سڑک پہ تو اس نے ٹینٹ لگا نہیں لینا, اس نے رہنے کے لیے بھی کوئی گھر لینا ہے. میرا اگلا سوال سن لیں. اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے, اب تو گورنمنٹس میں ہیں, سب کچھ ہیں. کیا اثاثے واپس نہیں لانے چاہیے جب آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اثاثے لے کے لا رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں واپس. کون لا رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ 2000 میں آس پاس جب حسن نواز اور حسین نواز صاحب نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا, تعلیم مکمل کی, تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کے جو ہے وہ فیملی کے لوگوں کو ویسے ہی یہاں سے نکال کے جو ہے وہ سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا. تو ان کے واپس آنے کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو وہاں پہ انہوں نے آخر کو کاروبار کو بزنس جو ہے انہوں نے شروع کیا. اب اس کے بعد پھر آپ کے علم میں ہے کہ پھر دوبارہ وہی 8-10 سال بعد جو ہے ویسے ہی حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے. تو اب میرے ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ وہ اپنا کاروبار, اپنے ایسٹ جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لا بھی رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیزیں ان کے ایسا ہونے کی وجوہات موجود ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جو رانا صاحب اس پہ تو وہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی, اس پہ بڑے سوالات ہیں. کروں اور سن لیں شریف فیملی کی, وہ میاں شہباز شریف صاحب کی فیملی ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہو, ان کی اب بھی جو ہے وہ بھرپور انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں بھی. ان کے کارخانے ہیں, ان کا کاروبار ہے, اور اس کو وہ مزید بڑھا رہے ہیں, اور جو باہر سے ہے اس کو ایسا ایسا جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. ملک کے اندر میں تو کہتا ہوں ملک کے اندر کریں, مجھے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے, جو آپ نے اتنی ان کی دکھ بھری داستان سنائی, جب یہاں سے کوئی لوگ بچے باہر جاتے ہیں, جس کے بھی بچے ہوں یا لڑکے, ان کا ایک پورا کریئر پاتھ ہوتا ہے. لڑکا جاتا ہے, پڑھتا ہے, میکڈونلڈز میں نوکری کرتا ہے, پھر کہیں اور نوکری کرتا ہے, اس کی پوری منی ٹریل ہوتی ہے. حسن کی کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ کہاں سے انہوں نے وہاں ایک دم کارخانے لگا لیے, جائیدادیں خرید لی جو ملینز آف پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ تھیں. اس لیے وہ ان کا اتنا سمپل بات نہیں ہے کہ باہر گئے یا کام نہیں کر سکتے تو باہر کام شروع کر دیا. نہیں, وہ بہت سمپل بات ہے, وہ بہت سمپل بات ہے. اور وہ منی ٹریل اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے. وہ آپ شہزاد اکبر صاحب والی کہانی پہ بلیو نہ کریں. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کہانیاں چلتی رہی ہیں نا وہ ثابت نہیں ہو سکیں. وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے نا اس نے آپ کی جگہ پہ مکمل تحقیقات کی, اور تحقیقات کے بعد ان کو چٹ دی کہ ان کے پاس جتنے بھی پیسے وہاں پہ ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں, اور ان کی وائٹ منی ہے, اور اس میں کوئی کسی قسم کا رشوت کے پیسے ہیں نا, جو اصل پہلے پروجیکٹس لگنے کے پیسے تھے وہ تو یہ سارے غلط ثابت ہوئے ہیں. رانا صاحب جو پہلے پروجیکٹس لگے ہیں ان کے پیسے آج تک جسٹیفائی نہیں ہوئے. سن لیں
نہیں دیکھیں مالک صاحب، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا وہاں پہ، وہ وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے لوگوں کو معاف نہیں کرتی، تو ان کو وہ کیسے معاف کرتی؟ اس نے سارا کچھ کھنگال کے اس کے بعد انہوں نے ان کو کلین چٹ دیا، لیکن نیشنل کرائم ایجنسی نے مل سکتی، نیشنل کرائم ایجنسی آپ نے سے تو کلین چٹ جو ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پرٹیکولر ٹرانزیکشن کو انویسٹیگیٹ کیا، اس پہ اپنی رولنگ دی۔ اس انویسٹیگیشن کا اوریجنل انویسٹمنٹس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس ٹرانزیکشن پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں اس ٹرانزیکشن کی بات نہیں کر رہا، میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں، اوریجنل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہاں، یہاں پاکستان میں خیر اب یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بات کہنی پڑتی ہے، یہاں پہ تو خیر سارے معاملات شاید آج سے پہلے جو ہے اب آ کے کو تھوڑا بہت ان کو دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ اوریجنل انویسٹمنٹ ہے نا، وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا، جو پیسے لے کے جائے گا، اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ وہ جو بھی اوریجنل انویسٹمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو چندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، پریشان تو زرداری صاحب بڑے ہیں، انہوں نے ان کو بڑے اب دیکھیں نا، اب دیکھیں آپ یعنی اس حد تک جا کے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہم انجوائے کر لیتے ہیں نا، حکومت کو آپ کے ساتھ ہم انجوائے گالیاں کر لیتے دینے ہیں سے کم بات کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو پھر اور فریڈم آف ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سے ہمارا تعلق اور ہے نا، آپ نے خود بڑے رگڑے کھائے میں، اس لیے آپ قدر کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ہم زیادہ لبرٹیز لے لیتے ہیں۔